وزیر اعظم شہباز شریف کا آذربائیجان کے صدر الہام سے ٹیلی فونک رابطہ، عوام کو عید الفطر کی دلی مبارکباد پیش کی۔ دونوں رہنماؤں کا ایران اور خلیج میں جاری کشیدگی پر بھی تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کا آذربائیجان کے خلاف حملوں کی شدید مذمت۔ مشکل کی اس گھڑی میں آذربائیجان کے برادر عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی اور حمایت کا اظہار۔ دونوں رہنماؤں کا فوری طور پر کشیدگی کم کرنے اور تمام مسائل کے حل کے لیے بات چیت اور سفارتکاری پر زور۔ اسرائیل نے عید کے روز بھی جبڑ کے پہاڑ توڑ دیے۔ فلسطینیوں کو مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے سے روک دیا۔ فلسطینیوں کو مسجد اقصیٰ میں داخلے سے روکنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ اور لاٹھی چارج۔ اسرائیلی حکام کی جانب سے مسجد اقصیٰ کمپاؤنڈ بند، عبادت پر پابندیوں کے برقرار۔ اسرائیلی فوجی فورسز نے نمازیوں کو منتشر کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا۔ کئی افراد متاثر ہو گئے۔ عید الفطر قریب آتے ہی ملک بھر کی سیاسی شخصیات اپنے اپنے آبائی علاقے کا رخ کرنے لگیں۔ صدر آصف علی زرداری، نواب شاہ، وزیر اعظم شہباز شریف، سابق وزیر اعظم نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب لاہور میں عید منائیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری لاڑکانہ، گورنر پنجاب سلیم حیدر خان ضلع اٹک میں عید منائیں گے۔ آرمی چیف عاصم منیر چودھری نثار اور شیخ رشید احمد راولپنڈی، مولانا فضل الرحمان ڈیرہ اسماعیل خان اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کراچی میں عید منائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی یاسمین راشد، اعزاز چودھری، محمود خان اچکزئی عید الفطر اور محمود الرشید عید الفطر جیل میں منائیں گے۔ ٹی ٹی پی کا اصل چہرہ بے نقاب بچوں کے ہاتھوں میں بندوق تھما دی۔ کم سن بچوں کا اسلحہ دینا بہادری نہیں، قوم کے مستقبل سے کھیلنے کی سفاک کوشش اور معصوم ذہنوں کی شدت پسندی کی فیکٹری میں دھکیلنے کی سازش ہے۔ چند ویڈیو سے خارج کا کنٹرول ثابت نہیں ہوتا۔ یہ خوف اور پروپیگنڈے کے ذریعے جھوٹا تاثر گڑھنے کی کوشش ہے۔ جو گروہ بچوں کو گھٹیا نعرہ لگوائے اور گن کلچر سکھائے وہ عوام کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا بلکہ معاشرے کا دشمن ہے۔ پاکستان کی غیور عوام نے پاک فوج کے خلاف افغان طالبان رجیم کے گمراہ کن پروپیگنڈے کو یکسر مسترد کر دیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ افغانستان میں دہشت گردی کے ٹھکانوں کے خاتمے یا حوالگی کے حوالے سے پاکستان کی ڈیمانڈ بالکل جائز ہے۔ افغان طالبان کی سرپرستی میں فتنہ الخوارج پاکستان میں معصوم شہریوں کو مساجد میں شہید کرتے ہیں۔ پاک افواج کا حق ہے کہ پاکستان کے خلاف دہشت گردوں کے ہاتھ استعمال ہونے والے بارودی ڈیپو کو تباہ کرے۔ دہشت گردوں کو پناہ نہ دینا یہ ہماری حوالہ ہے۔ افغان طالبان یہ نہیں کریں گے تو پاک فوج بھرپور کارروائی کرے گی۔ سندھ حکومت کی کابینہ کی ضلع کمیٹی کے پائشاری کی اہم فیصلے۔ مختلف سرکاری محکموں کے 60% سرکاری گاڑیاں گراؤنڈ کر دی گئیں۔ سینئر وزیر شرجیلا میمن نے کہا کہ مجموعی طور پر 47 سے زائد محکموں میں موجودہ 2837 گاڑیوں میں سے 1524 گاڑیاں گراؤنڈ کی گئی ہیں۔ گراؤنڈ کی جانے والی گاڑیوں میں صحت، خزانہ اسکول، ایجوکیشن، انرجی اور اینٹی کرپشن جیسے محکمے بھی شامل ہیں۔ اقدام کا مقصد توانائی کی کھیپ میں کمی لانا، سرکاری اخراجات کو کم کرنا اور وسائل کا مؤثر استعمال یقینی بنانا ہے۔ کراچی میں بارش کے دوران کرنٹ لگنے سے باپ اور بیٹے کی ہلاکت کا کیس۔ عدالت نے کے الیکٹرک کو متوفین کے ورثہ کو 5 کروڑ 6 لاکھ روپے ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دے دیا۔ سینئر سول جج جنوبی نے عدالت میں فیصلہ سنایا۔ ہرجانے کی رقم 30 دن میں عدالتی ناظر کے پاس جمع کروانے کی ہدایت۔ فیصلے میں کہا ناظر اس رقم کو متوفین میں ورثہ کو فراہم کرے اور عدالت کو ادائیگی کی اطلاع دے۔ عالمی اور مقامی گولڈ مارکیٹس میں سونے کی اور چاندی کی قیمت میں دوسرے روز بھی کمی اور رجحان۔ ملک میں فی تولہ سونا 8,100 روپے سستا ہو کر 4,51,362 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت 6,945 روپے سے کمی کے بعد 4,21,236 روپے ہو گئی۔ عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا $81 سستا ہو کر $4,686 ہو گیا۔ پاکستان میں چاندی کی فی تولہ قیمت 50 روپے گر کر 7,684 روپے ہو گئی۔ پاکستانی مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہر میدان میں خواب دیکھنے اور انہیں پورا کرنے کا جذبہ رکھتی ہے۔ 23 مارچ یاد دلاتا ہے کہ ملک کے قیام میں قوم کا عزم، ہمت اور قربانیاں شامل ہیں۔ یوم پاکستان کے موقع پر ملک بھر کے خواتین اور نوجوان کا قوم کے نام عظمت اور
ہمت سے بھرپور پیغام۔ نوجوانوں کا کہنا ہے کہ اس دھرتی سے ہے جہاں کھیت سنہری ہوتے ہیں اور وطن سے محبت خوشبو بن کر فصلوں میں مہکتی ہے۔ ہم اس سرزمین سے ہیں جہاں دریا تاریخ سناتا ہے اور سخاوت وقت کے ساتھ بہتی ہے۔ اور یوم پاکستان کی مناسبت سے آئی ایس پی آر کے نئے قومی نغمے کا پرومو جاری۔ میری مٹی میری جان پاکستانی قوم کے اجتماعی فخر، پاکستانیت اور مشترکہ جذبے کی خوبصورت عکاسی کرتا ہے۔ یہ نغمہ آپریشن بریار المحسوس کی کامیابی کے بعد قومی روح کی مزید اجاگر کرتا ہے۔ دلکش کورس اور پرجوش دھنوں کے ساتھ یہ گانا نوجوانوں کی زبان میں ان کے جذبات بیان کرتا ہے۔ یہ نغمہ نہ صرف یوم پاکستان بلکہ آنے والے دنوں میں بھی قومی یکجہتی اور فخر کی علامت بن کر گونجتا رہے گا۔